کہ اسلام میں جو وصیت کا ول لکھنے کا قانون ہے وہ کیا ہے. یعنی اردو میں یا عربک میں اس کو وصیت کہا جاتا ہے اور انگلش میں ہم ول کہتے ہیں. یہ کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا اہم ہمارا دینی بھی اور سماجی بھی مسئلہ ہے. وصیت اصل میں اس کام کو کہتے ہیں جس پر عمل کرنے کا حکم موت کے بعد ہو. کہ دنیا کی زندگی میں لکھ دیا یا کہہ دیا، کو ریکارڈ کر دیا، اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہوگی وہ آفٹر ڈیتھ ہوگی کہ وصیت کرنے والا جب دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کے بعد وہ جائیداد کے معاملات ہوں یا دیگر کسی معاملے میں وصیت ہو، اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس پر عمل درآمد ہوگا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص انتقال کے وقت یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے اتنا مال یا اتنی زمین فلاں شخص کو یا فلاں دینی ادارے کو یا فلاں مسافر خانے کو، یتیم خانے کو، ہاسپٹل کو، کسی چیریٹی کو دے دی جائے، تو یہ جو ورڈنگ ہے کہ وہ آدمی لکھ رہا ہے یا کہہ رہا ہے، یہ وصیت کہلاتی ہے. اور جو وصیت ہے اس کے لیے اسلامی جو اصول و ضوابط ہیں اس پر انشاءاللہ آج ہم تھوڑی ڈسکشن کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ول لکھی جائے اس کو تحریر کرتے ہوئے 2 وٹنسز وہ ہوں کہ ان گواہوں کی موجودگی میں لکھی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ بعد میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہو، کوئی یہ نہ انگلی اٹھا کے کہہ سکے جی یہ تو انہوں نے خود لکھی ہے، یہ تو ان کی ہے ہی نہیں. کم از کم 2 گواہ جو ہوں گے وہ آ کے کہیں گے نہیں جی ہمارے سامنے یہ تحریر لکھی تھی مرحوم نے جو فوت ہو گئے. شریعت اسلامیہ میں وصیت کا قانون بنایا گیا ہے تاکہ جو وراثت کا قانون ہے اس کی روح سے جن عزیزوں کو میراث میں حصہ نہیں پہنچ رہا ہے اور وہ مدد کے مستحق ہیں، مثلا کوئی یتیم ہے یا بیوہ ہیں خاندان کے، کوئی بھائی بہن ہے، کوئی اور عزیز ہیں، وہ محتاج ہیں، لیکن جو اسلامی اصولوں کے مطابق وراثت کی تقسیم ہے اس میں وہ حقدار نہیں بنتے، تو وصیت کے ذریعے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. وصیت کرنا اور نہ کرنا اگرچہ دونوں جائز ہیں، وصیت کرنا فرض نہیں ہے، لیکن بعض اوقات وصیت کرنا افضل اور بہتر ہوتا ہے. 1/3 جائیداد جو ہوتی ہے 1/3 اس میں وصیت جو ہے اس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر ایک آدمی وصیت کرتا ہے تو وصیت کا اختیار اس مرنے والے کے پاس اتنا ہے کہ جو بھی اس کی جائیداد ہے اس کے 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. مثلا اگر کسی شخص کے جو کفن دفن کے اخراجات، دیگر جو حقوق اور قرض کی ادائیگی ہے، اس کے بعد مثال کے طور پر ایک آدمی کی 90,000 پاؤنڈ جائیداد بچ جاتی ہے، یہ ایک مثال ہے، تو اس میں یہ ہوگا اس 90,000 میں 30,000 پر اس کی وصیت جاری ہو سکتی ہے، 60,000 پر نہیں. اور پھر اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ اگر اس سے زیادہ پر وصیت جاری کریں تو یہ ورثاء کا اختیار ضرور ہے. دوسرے لفظوں میں وہ اگر ایگری ہیں تو اپنا حق کسی غریب کو دینا چاہتے ہیں
تو ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ 1/3 سے زیادہ وصیت پر بھی عمل درآمد کرا دیں اگر وہ سارے جو اقدار ہیں وہ خوش ہوں. ادروائز جو اسلامی شریعت کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ اونلی ان 1/3 جو ہے وہ وصیت اگر لکھتا ہے تو یہ ضروری ہوگا کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے. اور اگر کسی وارث یا تمام جو وارثین ہیں ان کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے اس نیت ارادے سے کوئی آدمی وصیت اگر لکھتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اس کے اندر نیت کی خرابی ہے. جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے وارث کو میراث سے محروم کیا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو جنت سے محروم رکھے گا. یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے. جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو ترکہ جو اس کی پراپرٹی بینک بیلنس یا کیش رقم بچتی ہے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی تقسیم اسلام کا جو علم الفروض یا وراثت کا قانون ہے اس کے مطابق ہونا ضروری ہے، لازمی ہے. ابتداء اسلام میں جب تک وراثت کے حصے مقرر نہیں ہوئے تھے اس وقت ہر ایک آدمی کے اوپر، مرد و عورت کے اوپر لازم تھا کہ اپنے وارثوں کے حصے وصیت کے ذریعے مقرر کر دے تاکہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد خاندان میں جھگڑے نہ ہوں اور نہ ہی کسی حقدار کا حق جو ہے وہ مارا جائے. لیکن جب بعد میں تقسیم وراثت کے لیے اللہ تعالی نے اصول اور ضابطے بنا دیے، سورہ النساء میں ان کا تفصیلی ذکر ہے، تو پھر وصیت کا واجب ہونا ختم کر دیا گیا. اب اس کو ایک ایسا عمل رکھا ہے کہ کوئی لکھنا چاہتا ہے تو لکھ لے، اگر نہیں لکھنا چاہتا تو نہ لکھے. اس کا مستحب ہونا دو بنیادی شرائط کے ساتھ ہے. جو شخص وراثت میں متعین حصہ پا رہا ہے اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، مثلا ماں، باپ، بیوی، ہسبینڈ یا اولاد. حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کے بہت بڑے اجتماع کے سامنے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حق مقرر کر دیا ہے، لہذا اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مزید وضاحت موجود ہے کہ میراث نے ان لوگوں کی وصیت کو منسوخ کر دیا جن کا میراث میں حصہ مقرر ہے. دوسرے رشتہ دار جن کا میراث میں حصہ نہیں ہے ان کے لیے وصیت کا حکم باقی ہے. اور نمبر 2، وصیت کا نفاذ زیادہ سے زیادہ ترکہ کے 1/3 حصے پر نافذ ہوگا. ہاں، یہ کہ تمام ورثاء پوری وصیت کے نفاذ پر راضی ہوں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شریعت کے مطابق اونلی ان 1/3 حصہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ وصیت کا حکم لاگو ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے. یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے. پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا
تو فرمایا گیا اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یقین رکھو کہ اللہ تعالی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بے جا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 180 سے لے کر 182 تک اس کا ترجمہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے وصیت کا حکم فرمایا ہے۔ اور وصیت کا لازم اور فرض ہونا یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا جب وراثت کے احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وصیت کا حکم بتدریج نازل فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد سورہ النساء میں جہاں وارثوں کے متعین سے ذکر فرمائے، متعدد مرتبہ اس قانون کو ذکر فرمایا۔ یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی، یا اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد، یعنی یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو اس طرح یہ ہے کہ جو وراثت کا قانون ہے اس میں وصیت اس کا بھی ایک مقام ہے۔ البتہ وصیت کی کچھ اقسام ہیں۔ ایک واجب وصیت ہے، مثلا اگر کسی شخص پر قرض ہے تو اس کی وصیت کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، اگر زندگی میں آج فرض کی ادائیگی نہیں کی تو اس کی وصیت کرنا بھی واجب ہے۔ نمبر 3، اگر زکوٰۃ فرض